نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور حرام سب برابر ہوتے ہیں، لہذا مری ہوئی بھینس کا گوشت کھانا بھی ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے بکرے کا گوشت کھانا ہے، جیسے مری ہوئی مرغی کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ مری ہوئی مرغی کا گوشت کھانا بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح سور کا اور کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، اور جس طرح کتے کا گوشت کھانا، خنزیر کا خون پینا گوشت کھانا حرام ہے، بالکل اس ہی طرح حرام کمائی سے یعنی سود اور بیاج کی کمائی سے حلال کی ہوئی مرغی یا دال یا کوئی سبزی کھانا حرام ہے، بالکل ایک جیسا حرام ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جس طرح سود اور بیاج کی رقم سے خریدی ہوئی حلال کی ہوئی مرغی کھانا حرام ہے، یعنی مری ہوئی مرغی حلال رقم سے خریدی جائے بالکل حرام، اور حرام رقم سے سود بیاج کی رقم سے حلال مرغی خریدی جائے وہ بھی کھانا حرام، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جوئے کی رقم سے بھی کوئی چیز خرید کر کھانا یا اس کا استعمال کرنا بالکل حرام ہے۔ اور جوا ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام چیز ہو گئی، جیسے بیاج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی برائی سمجھی جانے والی چیز نہیں رہی، اسی طریقے سے جوا بھی ایک بہت بڑی برائی ہے۔ بیاج کو تو کچھ لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن جوا کو تو بہت سے لوگ اب جائز سمجھنے لگے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جوا کو جوا ہی نہیں سمجھتے۔ جوا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی، میرے پیارے، میرے حبیب، تم سے لوگ آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا کیسا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے اندر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے گناہ موجود ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، بہت بڑے بڑے گناہ موجود ہیں۔ ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ شراب پینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ شراب پینے والوں سے پوچھو، ڈاکٹروں سے معلوم کرو، شراب بہت ساری دواؤں میں استعمال ہوا کرتی ہے، بہت سے اس کے فوائد ہیں۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، شراب کے اندر اگرچہ لوگوں کے لیے فائدے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اس کا استعمال کرنا پھر بھی حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے استعمال کی وجہ سے جتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس سے زیادہ اس کا گناہ ہے، اس سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اور یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ جو شراب پینے والے لوگ ہیں، جو شراب کو حرام نہیں سمجھتے، وہ بھی شراب کو عام استعمال کے لیے مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ وہ لوگ جو شراب بطور عبادت کے، بطور پوجا کے چڑھایا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں غیر مسلموں کے یہاں ہندوؤں میں ایک بت ایسا بھی ہے جس کے اوپر شراب چڑھائی جاتی ہے، جہاں سے پرساد میں شراب ملتی ہے، اور خود ہندو بھی شراب کو برا سمجھتے ہیں۔ شراب ایسی چیز ہے، اور جوا بھی ایسی چیز ہے جس کو حکومت بھی باقاعدہ اجازت نہیں دیتی، لیکن جب اس کے فوائد کچھ سامنے آیا کرتے ہیں تو اس سے صرف نظر کی جاتی ہے، نظر پھیر لی جاتی ہے اور کرنے دیا جاتا ہے۔ جوا بھی اس میں سے ایک چیز ہے۔ جوا میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے جوئے میں 1 روپیہ لگایا اور اس کے بدلے میں اسے 100 روپے مل گئے، تو اسے بظاہر یہ فائدہ حاصل ہوا ہے 99 روپے کا، لیکن کم ہے،
زیادہ تر جواریوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس لالچ کے اندر کہ آج میرے پاس کوئی بڑی رقم ملے گی، آج مجھے کروڑوں اور لاکھوں روپے کا انعام حاصل ہو جائے گا، وہ اس لالچ اور اس چکر کے اندر مبتلا ہو کر اپنا گھر بار تک بیچ دیتا ہے، اس کی اپنی بیوی بچوں کے جو ضرورت کے سامان ہیں وہ تک داؤ پر لگا دیتا ہے۔ جواریوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ آج کل آن لائن جوا شروع ہو چکا ہے، اور ڈریم 11 ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا پرچار، جس کا ایڈورٹائز بڑی بڑی شخصیات اور فلمی ہیروز کر رہے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کے ذہن سے اس کی برائی ہی نکل گئی۔ حالانکہ یہ بھی جوا ایسا ہی ہے جیسے تاش کھیل کر جوا کھیلا جاتا ہے۔ جوئے کے اندر، جوئے کے جو اصل ہے، جوئے کی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فریق ہار جائے اور دوسرا فریق جیت جائے، اس کے اندر یہ شرط لگے کہ بھئی اگلا جو نتیجہ حاصل ہونا ہے، اگر یہ والا نتیجہ نکلا، مان لیجئے ایک یہ بال پھینکی جائے گی، اس بال کے نتیجے میں چھکا لگے گا، اگر چھکا لگا تو مجھے اتنے پیسے دینے آپ کو ہوں گے، اور اگر چھکا نہ لگا تو میں نے جتنے پیسے آپ کو دیے ہیں وہ سب ختم۔ اب چاہے وہ پیسوں کے اوپر ہو، اور ہمارے بہت سے نوجوان کرتے یہ ہیں کہ اس جوا کو کرکٹ کے اندر بھی کھیلا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم جوا نہیں کھیل رہے ہیں بلکہ ہم نے تو کھانے کے اوپر رکھا ہے، ادھر سے بھی پیسے جمع کیے گئے ہیں، ادھر سے بھی پیسے جمع کیے گئے ہیں، 100 روپے اس ٹیم نے جمع کیے ہیں، 100 روپے اس ٹیم نے جمع کیے ہیں، اور ہم دونوں اس کھیل کو کھیل رہے ہیں۔ اور جب اس ٹیم کے یہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں، ان میں سے حالانکہ یہ 200 روپے بنتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے 100 روپے کی مٹھائی لے کر آئے ہیں، اور جو ٹیم جیت جائے گی اس کے 100 روپے واپس کر دیے جائیں گے، پلس اسے مٹھائی دی جائے گی، اور جو ٹیم ہار جائے گی اسے نہ مٹھائی دی جائے گی اور نہ اسے پیسے دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فریق نقصان میں رہا، ایک فریق ہر طریقے سے فائدے میں رہا۔ تو یہ بھی جوا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے وہ 100 روپے کمانے والے 100 روپے کما کر لے گئے تھے۔ بہرحال اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بہت سارے آن لائن گیم چل رہے ہیں جن کے اندر ہمارے نوجوان پیسہ لگا رہے ہیں، ایک روپیہ اور 10 روپے اور سینکڑوں روپے تک اس کے اندر لگاتے ہیں، اور پھر ان کے کھاتوں کے اندر وہ رقم گیم جیتنے پر ٹرانسفر ہوتی ہے، اور پھر وہ انہیں لت لگ جایا کرتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ رقم جیتنے کے چکر میں زیادہ سے زیادہ رقم لگاتے چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ آتا ہے کہ پہل کمپنیاں انہیں موقع دیا کرتی ہیں، اور ایسے کھیل ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ آسانی سے جیتتے چلے جائیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑھیا کھیل ہے کہ آج 20 روپے لگائے تھے، کل کو 200 روپے ہو گئے، کل 200 روپے لگائے تھے، اگلے دن 1000 روپے ہو گئے، 2-4 دن انہیں فائدہ دکھایا جائے گا، جب ان کے پاس 2-4 ہزار 5,000 روپے آ جائیں گے تو پھر انہیں اس لالچ کے جال کے اندر پھنسا کر پھر ان سے جب وہ اس معاملے میں بالکل پھنس جائیں گے تو پھر ان کی رقم دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائے گی۔ جب وہ رقم کم ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ اپنی چیزیں فروخت کر کے، اپنے ضرورت کا سامان بیچ کر وہ اس چیز کے اندر پیسہ لگاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار تباہ کر لیے، کاروبار تباہ کر لیے، اور اس میں پیسہ لگاتے چلے جا رہے ہیں اس امید پر کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے گیم جیت کر پہلے رقم کمائی تھی، اب پھر سے ہم گیم جیتیں گے اور بہت بڑی رقم حاصل کر لیں گے۔ حالانکہ انہیں ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، اور اگر مل بھی جائے تو یاد رکھیں یہ بالکل ایسے ہی حرام ہے جس طریقے سے آپ سور کو حرام سمجھتے ہیں، اس کا نام لینا بھی بہت سے لوگ برا سمجھتے ہیں۔ جس شخص کے نام زبان سے اس کا نام نکل جائے اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے اس کا نام لے لیا جائے،
دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی جس کے اندر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا مرے ہوئے جانور کا گوشت، تمہارے اوپر حرام کیا گیا کسی بھی چیز کا خون، تمہارے اوپر حرام کیا گیا سور کا گوشت، یہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سور کا نام لینا حرام نہیں ہے۔ آپ جوا کا نام لینا حرام سمجھیں گے تو اس کی حرمت بیان کیسے کریں گے؟ آپ سود کا نام لینا حرام سمجھیں گے تو اس کی حرمت کیسے بیان کریں گے؟ اس کی حرمت بیان کرنے کے لیے اس کا نام لینا ضروری ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستوں، اس کا نام لینے سے بچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی حرمت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بٹھانی ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے نوجوان اس بات کے اندر بھی احتیاط نہیں کرتے، براہ راست خنزیر کا گوشت کھانے سے تو احتیاط کرتے ہیں، مگر اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر خنزیر کی چیزیں ملائی گئی ہیں، اس پروڈکٹ والے خنزیر کی چیزیں گوشت یا چربی وغیرہ ملانے سے بچتے نہیں ہیں، پھر بھی اس پروڈکٹ کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ احتیاط ہونی چاہیے، جس طریقے سے ہم سور کا گوشت کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، اس پروڈکٹ کا استعمال بھی حرام سمجھیں جس کمپنی میں وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں جس کے اندر سور کا گوشت وغیرہ ملایا جاتا ہے۔ ہم اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جس کے اندر سود اور بیاج کے خدشات ہیں، کلم کھلا سود اور بیاج سے بھی بچیں، اور ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم اپنی ذات کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں اس جوئے کی لعنت سے، ورنہ بربادی میں کوئی وقت نہیں لگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھی پڑھنی ہے اور اس دنیا کے اندر بھی خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور جوئے سے، سود سے، بیاج سے اور تمام حرام چیزوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔